یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ فضائل اعمال کی بات ہوئی ہے، فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی اوورال، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مجلس نمبر 100، میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہوں میں نے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بھی میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہا سے بالکل یا اللہ، جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی ہو گیا جی کہانی۔ یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ خواب میں کسی کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، جو فضائل اعمال میں لکھا ہے یا فیضان سنت میں لکھا ہے یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی اس لیے تو یہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، یہ فضائل اعمال میں نہیں، بلکہ یہ امام ذہبی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، امام ملا علی قاری نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ کہانی بھائی تو آگے ٹر، آگے چل، بڑی کتابیں اٹھا، یہ کتابیں پیچھے یہ عربی کے رکھی ہوئی ہیں، سیر اعلام النبلاء دوسری، سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس کا علم صرف فضائل اعمال تک ہے، اور خواب میں رب کا دیدار ہونا اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کے خواب میں آ سکتا ہے۔ یہ اس کا بابا زبیر علی زئی بھی مانتا ہے، وہ بھی میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں اور میں ابھی دکھا بھی سکتا ہوں۔ اور یہ جو اس نے بہانہ بنایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیکج دیتا ہے، بھائی جب یہ ایک چیز عام ہے، خواب میں سب کے لیے عام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیدار نہیں مانگا تھا، ظاہری آنکھوں سے مانگا تھا، اللہ نے فرمایا تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا، خواب میں تو عام، امام ابن عسقلانی لکھتے ہیں کہ عام ہے، سب کسی مسلمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف عطا فرما سکتا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا، اگلی بات یہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یعنی یہ بات اس کی زندگی کا سرمایہ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی تابعی، کوئی محدث اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا اتنا گندا ہے، یعنی کہ یہ کہانیاں ہیں اور میری زندگی کا سرمایہ۔ اب اس کی زندگی کا سرمایہ آپ کیسے اس کو ڈبوتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ڈوبتا کیسے ہے، اس کی زندگی کا سرمایہ کتابیں میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں۔ تو ابھی آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب علی یہ کر کیا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، میں اس کا اسکرین اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے دیکھنے والوں کو، جناب علی یہ ہو کیا رہا ہے عوام کے ساتھ، کیسے یہ کیا کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ سامنے آپ کی کتاب ہے، یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ ساری پھر میں نے اس کی تحقیق کی ہے، اگلے صفحے پر دیکھیں آپ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں، امام ملا علی قاری اپنا شرح فقہ اکبر میں، ابن جوزی کتاب المناقب میں اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، یہ سارا یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 7 اور صفحہ نمبر 198 پہ، اور اس کے علاوہ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں صفحہ نمبر 124 پہ، اور ابن جوزی مناقب امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 434 پہ لکھ رہے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ امام ذہبی اپنی سند متصل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے یہ واقعہ امام احمد بن حنبل سے سنایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رب کا دیدار ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مفسر اسماعیل حقی لکھتے ہیں، یہ اسماعیل حقی روح البیان جلد 3 صفحہ نمبر 66 پہ لکھتے ہیں۔ امام شہاب الدین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام شارانی لکھتے ہیں، یہ سارے امام لکھتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ایک تو کہانی، بہانہ یہ بنا رہا ہے کہ جناب علی جیسے کہ یہ، بلکہ بتا رہا ہے کہ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ بھئی اگے ٹور آگے کتابیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھ کے بتا۔ یہ اب میں اگلی آپ کو یہ تحقیق یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں
یہ میں نے خود تحقیق کی ہوئی الحمدللہ. یہ دیکھیں خواب میں رب کا دیدار ہونا گمراہی یا سعادت. یہ کہتے ہیں گمراہی ہے میری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ بابے کہانیاں کر رہے تھے. اب کہانیاں کس نے کی ہے ذرا یہ دیکھ. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اہل تعبیر نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار مطلقاً جائز کہا ہے. یہ فتح الباری کہتا ہے کہ بخاری کی بہترین شرح فتح الباری اسی میں لکھا ہوا ہے جلد 15 صفحہ نمبر 486. آگے امام اوزائی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں دیدار کرایا. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ یہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے امام ذہبی نے کہ امام اوزائی جو بخاری مسلم کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے خواب میں دیدار کیا. ٹھیک ہے. امام ابو نعیم اصفہانی اور ابن جوزی بھی یہی لکھتے ہیں. امام ذہبی بھی یہ لکھتے ہیں. رکبہ بن مسکلہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں رب کا دیدار کرایا. یہ سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 399 پہ ہے. اور یہ دیکھیں مزید اس کے حوالے یہ سیر اعلام النبلاء میں رکبہ بن مسکلہ کا یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں دیدار کرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سلیمان التیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہے اس لیے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. اس کو 40 سال ہو گئے ہیں. اس پر بھی اس نے بڑی زبان درازی کی ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے. اس پر میرا الگ ایک میرا پورا ریسرچ پیپر ہے. اب یہ دیکھیں رکبہ بن مسکلہ. اچھا یہ ہے نیچے حافظ زبیر علی زئی. ٹھیک ہے جی. وہ توضیح الاحکام ان کی کتاب جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ رکبہ بن مسکلہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا. اور یہ نیچے لکھا ہے کہ یہ سند حسن بلکہ لکھا سند صحیح. اس کے بعد لکھا حسن لذاتی. کہتے ہیں یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ رکبہ بن مسکلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دیدار کرا ہے. یزید بن ہارون کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خواب میں دیدار کرایا. یہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ نمبر 266 پہ 61 پہ. سریج بن یونس یہ بھی محدث ہیں. امام مسلم اور امام نسائی کے استاد ہیں. سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحہ نمبر 90 پہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. ابو حسن زیادی ابو القاسم کشیری امام احمد بن حنبل یہ سارے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آگے شریح بن یونس وہ بھی محدث کہتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ ابو یزید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا. ابو مرشد کے بارے میں بھی کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا. ظاہری آنکھوں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. تو اس کے علاوہ محدثین نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. یہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے گمراہی اور کہہ رہا ہے میری زندگی کا سرمایہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہے. فیضان سنت میں جھوٹ لکھا ہے اور فضائل اعمال میں جھوٹ لکھا ہے. بھائی فیضان سنت یا فضائل اعمال والے اپنی طرف سے نہیں لکھا. یہ ساری کتابیں میں نے جو آپ کو دکھائی ہیں سامنے یہ سب میں موجود ہے. یہ فراڈ کرتا ہے. جب یہ مناظرے میں بیٹھے گا یہ چیزیں نکلے گی. کدھر جائے گا؟ یہ صرف یوٹیوبرز کو ہی انٹرویو دے سکتا ہے علماء کو نہیں دے سکتا. کہتا ہے کہ 5 لاکھ عالم جناب جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے میں کس کس سے مناظرہ کروں. بھائی 2-4 سے کر کے دیکھنا 2-4 سے کر کے پھر یہ بات کر. تو یہ زندگی کا سرمایہ تو اس کا ڈوب گیا. تو یہ سارے پھر بدعتی ہو گئے. امام ذہبی ابن جوزی ملا علی قاری ابن حجر اسقلانی سارے مانتے. اس کا بابا بھی زبیر علی زئی بھی پھر ہو گیا نا گمراہ کیونکہ وہ مانتا ہے کہ ہاں رکبہ بن مسکلہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار کرایا. کہتے ہیں یہ روایت بھی صحیح ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے اس لیے عالم کے پاس نہیں بیٹھتا اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس کے دل میں بغض اس بغض میں جل رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے.